اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اویئرنیس فاؤنڈیشن والوں کو، جن لوگوں نے اس میں کام کیا ان سب کو. میں نے رپورٹ کو ابھی پڑھا ہے اور میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اس کو دیکھا تھا. مجھے اس کی ایک کاپی، مجھے یہ سہولت میسر آئی کہ پہلے مل گئی تھی. میں نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا اور زبردست کام ہوا الحمدللہ، اور یہ کام جاری رہنا چاہیے. میں ایک چیز کی امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتے ہیں بٹ صاحب کہ اگلے سال یہ جو لسٹ ہے صحافیوں والی یہ چھوٹی ہوگی اور ہم یہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے. لوگ اس میں کم ہو گئے اور ہال میں زیادہ ہوں گے. میں اس بات کی امید کرتا ہوں. میں کیونکہ تنقید کرتا ہوں بہت کھل کر، اور مجھے عادت ہے بہت کھل کر بات کرنے کی، تو میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں جو بھی تنقید کرنا چاہتا ہے. بہت اچھی بات ہے، ڈسکس کیجئے ہمارے کنڈکٹ کو اور ہمیں بھی کرنے دیجئے پھر. لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مارے، وہ ڈرائے، وہ جبر کرے. یہاں سب لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اکٹھا ہونا پڑے گا، یونٹی ہونی چاہیے. تو مجھے وہ سمپلی ایک دو لائنیں یاد آ گئی کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، اور بدلے گا، ضرور بدلے گا. میں کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اگلے 2-4 منٹ کے اندر، کوئی غلط فہمی رہے نہ، کھل کر بات کر لیتے ہیں. ہمارے اوپر پرچے دینے کی اوقات پولیٹیشنز کی نہیں ہے. یہ کیا بیچتے ہیں پرچہ دیں گے ہم پہ؟ کمزور لوگ، بزدل. یہ عمران خان پرچہ کروائے گا، نواز شریف کروائے گا، آصف زرداری پرچہ کروائے گا ہم پہ. یہ اوقات ہے پرچہ دینے کی ان کی؟ بٹ صاحب نہیں کروا سکتے. یہ ان کی کیا جرات ہے کہ ہمارے اوپر پرچہ کروائیں؟ پرچہ میرے پہ ہو یا میر شکیل پہ ہو، ارشد شریف پہ ہو یا صابر شاکر پہ ہو، سمی بھائی پہ ہو یا بٹ صاحب آپ کے اوپر ہو یا ضمیر بھائی آپ کے اوپر ہو، یہ نہیں کروا سکتے پرچہ. یہ جو پرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا بغاوت کا، غداری کا، اس کے کاپی رائٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس. ہر چیز کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں نا. یہ جو ریاست سے بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ ہے، اس کے کاپی رائٹ ان سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں، وہ ان کے ابا جی کے پاس ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں کاپی رائٹس. غداری کا پرچہ، بغاوت کا پرچہ وہ ہم پہ کروائیں گے. دنیا کے کسی ملک میں یہ پرچے نہیں ہو رہے، کیونکہ سب ملکوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہری اس ملک کے وفادار ہیں. صرف پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہاں پہ غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں. کیوں شک کرتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہ کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے. سوال ہی تو پوچھتے ہیں، ہم کرتے کیا ہے؟ یعنی عجیب و غریب قسم کے سٹینڈرڈز پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھلی میں سامنے بات کر دیتا ہوں. آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محب وطن ہیں، اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں، تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں. آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے، تو آپ محب وطن ہیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پہ نظر دیکھیے، بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے، تو ہم غدار ہیں. آپ پاکستان میں بار بار رجیم چینج آپریشنز کریں، منتخب حکومتوں کو گرائیں، تو آپ محب وطن ہیں. ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا، تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں. آپ وزیر اعظموں کے انٹرویوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نہیں بنانا، تو آپ محب وطن ہیں. اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ 22 کروڑ لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں.
یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدمے درج کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے، اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں، اس پہ بھی ہم غدار ہیں۔ یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے۔ آپ ہمارے لیے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محب وطن ہیں، اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں۔ آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محب وطن ہیں، اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں۔ آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محب وطن ہیں، اور ہم صرف ناکامی کی نشاندہی کر دیں تو ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں۔ ہم ہنسیں تو غدار ہیں، روئیں تو غدار ہیں، بولیں تو غدار ہیں، چپ رہیں تو غدار ہیں، بات کریں تو غدار ہیں، نہ کریں تو غدار ہیں، ہم سوال کریں تو غدار ہیں، جواب مانگیں تو غدار ہیں، جواب نہ دینے پر ریئیکٹ کریں پھر غدار ہیں، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے لیے۔ ہمارے گلوں میں نہ تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر لگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر، ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار، ادھر یا لکھو یا گولی مار دو، ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا۔ تکلیف ہوتی ہے۔ ارشد شریف نے کس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی؟ آپ سارے گواہ ہیں۔ جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ غلط مارا، تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ بٹ صاحب ناکامی تھی ہماری، اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا۔ بٹ صاحب اس کو پتا چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ اس لیے ملک چھوڑ کے گیا تھا۔ انہوں پتا لگ گیا تھاڑے تو گل اتنے ہوں، ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے، چپ کر کے نکل لیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر، ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا، ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے، فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ، گندا کرو اس کو، بھاگ رہا ہے۔ اور بزدل نہیں تھا، بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا، تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لیے، روز اسے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں، روز اسے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے۔ اس کے بچوں کو تھریٹ، اس کی فیملی کو تھریٹ، اکیلا تھا، اس کو پتا تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھالنا ہے، کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ۔ جاؤ پوچھو اس کی ماں سے، میں مل کر آیا ہوں اس دن۔ ساری باتیں کرنے کے بعد، پورا حوصلہ دینے کے بعد، آخر میں وہ کہتی ہے کہ ارشد تو نہیں ہے نا، جو کچھ بھی ہو ارشد تو نہیں آئے گا اب۔ ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا، اسی قابل ہیں ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا، اس لیے وہ یہاں سے گیا۔ بزدل نہیں تھا، ہم ناکارہ ہو گئے تھے، ہم اس کو نہیں بچا پائے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں موٹر وے پہ آ رہا تھا، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی، مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو پکڑیں گے، تو مت جاؤ۔ تو مجھے دو وجوہات سمجھ آئیں، یا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آ کے بات نہ کروں، یا ہو سکتا ہے واقعی پکڑ لے۔ تو میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کروائی، اس لیے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگوں تک پہنچ جائے گی ویڈیو، اور مجھے جو اطلاع دی ہے، کیسے دی ہے، کس نے پکڑا، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی، میں ایک سال میں ان کو کوئی کسی ایک موقع پر بھی جو میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے اسی ویڈیو میں ان سے معافی مانگی کہ بیٹا سوری بابا، پھر لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن وعدہ آپ سے پورا کریں گے۔ لیکن آپ کو پتا میرے دماغ میں واحد چیز کیا چل رہی تھی؟ میرا بھی آپ سب سے اعتبار ختم ہو گیا۔ آخر میں میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ارشد نہیں ہے، بولے گا کون؟ وہی تھا سب کو اکٹھا کر کے وہاں عدالت میں پہنچ گیا تھا۔ کیوں پکڑا اس کو؟ حوصلہ دیتا تھا، ڈٹ کر کھڑا تھا، ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی اور پوری کوشش کی اس نے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ ابھی میں اس
یقین کے ساتھ اندر جاؤں گا کہ ارشد پیچھے نہیں کھڑا ہوا. اب صرف یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی ہے, وہ اس کمی کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا. وہ تکلیف میں نے آج پہلی مرتبہ محسوس کی ہے کہ جب وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ کتنا بے بس تھا, اور اس کا ہم نے مذاق اڑایا کہ فلاں فلائٹ سے نکل گیا, اس طرح نکل گیا, اس طرح بھاگ لیا. اس نے مجھے فون پہ بتایا, عمران تجھے پتہ ہے میں کیمرے میں جان بوجھ کر مسکرا رہا تھا, وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہ میرا مذاق اڑائیں گے. مذاق اڑاتے ہو یار, پہلے زمین تنگ کرتے ہو, پھر کوئی یہاں سے چلا جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہو. کیا بندوق لے کر تمہارے گلے پڑ جائے؟ وہ بھائی بولنے کا کام ہے, اس کا صحافی ہے, وہ اپنی صحافت سے ٹکر دے رہا تھا, دیتا رہے گا, شہید ہے, تمہارے لیے نشان عبرت بنے گا وہ. میں نے پہلے کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں صرف مارنا آتا ہے, ہمیں اور بہت کچھ آتا ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. صرف ہمیں مارنا نہیں آتا. دبا دبا کے اور جس کو دبایا اسٹیبلشمنٹ نے دبایا. حامد میر کا پروگرام میں بڑا خوش تھا اس دور میں جب بند ہوا, کیونکہ ہم بھی ایک عجیب و غریب دنیا میں رہتے تھے. معاشرت علوم کی کتابیں پڑھ کے آئے ہوئے تھے, لگتا تھا سارے ہیرو ہیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بہت وفادار ہے. سچی بات ہے, کسی کی آنکھیں پہلے کھل گئیں, کسی کی بعد میں کھل گئیں, لیکن اچھی بات ہے کھل گئی. لیکن مفادات کی پٹی باندھ کے کبھی آنکھ بند نہیں کی الحمدللہ. کبھی اس لیے آنکھ بند نہیں کی کہ مفادات کی اس کے اوپر پٹی بندی ہوئی تھی. جب مطیع اللہ جان پہ حملہ ہوا, میں کلپ آپ سب سے شیئر کر دوں گا, میں نے مذمت کی. وہ بچہ جس کے گھر کے اندر گھس کے مارا, جس کے ساتھ آپ کا کیس چل رہا تھا, میں نے مذمت کی. جب افسار عالم پہ گولی چلی تب مذمت کی. سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, حامد میر کے اوپر گولی چلی, مذمت کی. لیکن حامد میر نے اپنے منہ سے کہا تھا, میرے بھائی نے, کہ میرا پروگرام سیاست دانوں نے بند نہیں کیا. عمران خان کی کیا اوقات ہے, بند تو انہوں نے کیا ہے. اب بولتا ہے عمران خان سے بدلہ لوں گا. اپنے مخالف کو پہچانیے, پھر اکٹھے ہو جائیں تو شاید آپ کی جان چھوٹ جائے, ورنہ ایسے ہی اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہے گا. میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کا مرتبہ, آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے. یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں آپ پڑے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں کرنے دیں. اعتبار کریں ہمارے اوپر کیڑے مکوڑوں پہ, ہم غداروں کو یہ ملک چلانے دو. آپ محب وطن ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں, آپ بڑے بڑے کام کیا کریں. آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے, بڑا مقدس کام ہے آپ کا, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, یوں سلوٹ کرتے ہیں آپ کو, خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے چھوڑ دیجئے, ہمارے لیول پہ مت گریے. آپ بیچ میں سے نکل جائیں نا تو ان سب مافیاز کو ہم سنبھال لیں گے, میڈیا والے. بس آپ کے خلاف بولنے کو جرت کی بات نہیں ہے, دل نہیں کرتا, خدا کی قسم دل نہیں کرتا, خدا کی قسم دل نہیں کرتا. ڈرتے ورتے نہیں ہیں, پتہ ہے آپ کو, بزدل نہیں ہیں ہم. کیا کرو گے, گولی مار دو گے, مار دو. ڈرتے نہیں ہیں تم سے پیار کرتے ہیں, تمہاری قدر کرتے ہیں. ڈرو اس دن سے جس دن ہمارے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. ہم پیار کرنا چاہتے ہیں, قدر کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مت دھکیلو, دیوار کے ساتھ مت لگاؤ, اور یہ ڈرامہ بند کرو. پاکستان کے فیصلے پاکستانی کریں گے, پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے, لوگوں کا رائٹ ہے. ڈیموکریسی یہ کہتی ہے. یہ بند کمروں کے اندر ڈرامے بند کرو. پاکستان کو تجربہ, میں بچپن سے پڑھ رہا تھا, لکھا ہوا تھا, اسلام کے لیے تجربہ گاہ بنائیں گے پاکستان کو. ہمارے لیڈرز نے یہ بتا کر پاکستان بنایا, وہ کسی اور چیز کی تجربہ گاہ بنا دیا. پکڑ کے اس کو پکڑ لو, اس کو ننگا کر لو, اس کو ڈنڈے مارو, اس کے کپڑے اتار دو, اس کو گھسیٹ کے وہاں پہ لے جاؤ, اس کو جگاتے رہو, اس کو شہروں میں پھراؤ. عجیب ڈرامے بازی ہے. وہ یہ ملک کیا بنا دیا آپ نے اس کو. آپ کے اپنے گھروں میں بچے نہیں ہیں, یعنی ہمیں ڈیوائڈ کر کے ہم پہ رول کر رہا ہے. پہلے گورا کر رہا تھا, اب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے.
اس سے اگر نکلنا ہے نا تو ایک بار سوچنا پڑے گا. میں نے یہاں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا.